157 سے پڑھیں گے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 174 لکھا ہوا ہے تیسری سطر پہ وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگست کی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر یہ بات پڑھیں، تلاوت کریں، بیان کریں ان پر، نبأ الذی، اس شخص کی خبر، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں نشانیاں علم و فضل عطا فرمایا، فانسلخ منہا، پس وہ اس سے بالکل صاف نکل گیا۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، یعنی اس پر اس نے عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس کو شیطان نے اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا بھٹکے ہوئے لوگوں سے، گمراہوں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس کو اس آیات کے ذریعے، اس تعلیمات کے ذریعے اس کو سربلند کرتے، اس کے رفیع درجات بناتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ چمٹا رہا، زمین کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، توجہ کریں جی، پس ایسے شخص کی، ایسی جماعت کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر حملہ کریں یا ڈنڈا اٹھائیں یا ان پر پتھر پھینکیں کتے پر، تو وہ ہانپتا ہے زبان نکال کے، او تترکہ یلہث، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ایسی زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فقصص القصص، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بدترین مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے، رہنمائی فرمائے، پس وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ ومن یضلل، جو بھٹک گیا، فاولئک هم الخاسرون، بس وہی سب لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں، کامیابیاں ان کا مقدر نہ بن سکی، لہذا وہ لوگ خسران مبین کا ہی مستاق ٹھہرے۔ حضرات کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، ضرب المثل بیان فرمائی ہے، کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی مکڑے کی مثال ہے، کبھی اندھے اور دیکھنے والے کی مثال ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ مثال دے کر بات فرمائی۔ اندازہ فرمائیں خالق کائنات ہے، ارحم الراحمین ہے، اور اس قوم پر کتنی اظہار نظارگی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتوں کے ساتھ ملا دیا۔
اور یہ بھی بات ذہن نشین فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شکاری کتے کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اس میں تعلیم کی بات کی ہے، تعلمونہن، جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ پہ تم شکار پہ چھوڑتے ہو حملہ کرنے کے لیے، پھر وہ صدارے ہوئے وہ کتے جو ہیں شکار کرتے ہیں۔ تو میں اس بار تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تعلیم یافتہ کتے ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے، تو جو کتوں کی طرح پھرتے ہیں منہ اٹھا کے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر وہ کہے دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی شان ہے تو یہ مکھیاں کی مثال، مکھیاں کتے کی مثال آ گئی ہے۔ ایک صوفی ایک دفعہ میرے سے جھگڑنے لگا، جی اتنی اتنی ننگی باتیں اللہ نے بیان، کبھی حیض کی بات آ گئی ہے، کبھی نفاس کی بات آ گئی ہے، کبھی زنا کی بات آ گئی ہے، تو میں تمہیں شرم کیوں کس بات کی آ رہی ہے؟ کیا اس دنیا میں خواتین کو حیض نہیں آتا؟ کیا لوگ بدکاریاں کرتے نہیں؟ کیا لوگ زنا کاریوں میں مبتلا نہیں؟ کیا انسان جوڑے بن کر میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ نے بیان فرما دیا، اب تمہیں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یعنی اپنے طور پہ وہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ باتیں کو تم نکال دو قرآن مجید سے۔ قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے کہ اس میں ایک لفظ اللہ کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں ابلیس، شیطان اور فرعون کا نام بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ مکمل ترین کتاب ہے، اس میں تم اپنی دین سازی کے لیے رد و بدل کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج جس شخص کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، کوئی متعین شخص نہیں، کوئی نبی یا ولی یا کوئی فلاں، کچھ لوگوں نے مفسرین نے نشاندہی کی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ایک ضرب المثل ہے، مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی شخص بھی اس مثال کی مصداق بن سکتا ہے۔ تو کیا مثال کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے رسول پاک سے، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر پڑھیں، تلاوت کریں، جس طرح اتلو ما یوحی الیک، ما یوحی یا یوحی الیک، اس کی تلاوت کرو جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو تلاوت کا معنی قرات کرنا، پڑھنا، سنانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی مثال پڑھ کے بیان کر کے قوم کے سامنے رکھو۔ کیسا شخص؟ آتینہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی ہوں، مراد یہ ہے علم، عمل، علم، معلومات، اور وہ اس کے سارے احکامات، اس کی جستجو، یہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ رشد ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اس کی پہچان کے باوجود فَانْسَلَخَ مِنْهَا، صاف اس سے نکل گیا۔ توجہ کریں جی، یہ انسلاخ جو لفظ ہے، یہ سانپ جب اپنی کجلی جس کو بولتے ہیں اوپر والی کھال اتار دیتا ہے، صاف اس سے نکل جاتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے۔ سانپ کی اوپر والی کو کیا بولتے ہیں؟ کنج۔ سبحان اللہ۔ سانپ اس سال کے بعد یا جو بھی اللہ تو اس کی فطرت بنائی ہے، اس کے اوپر جو جلد نما ہوتی ہے، جس کو ہم کھال بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے لفظ بولا ہے، تو یہ اس سے جو نکل کے وہ ادھر رہ جاتی ہے، اب اس سے نکل جاتا ہے۔ اس کی مناسبت کے ساتھ فرمایا وہ سب نکل گیا، اس کے اندر کوئی شے نہیں۔ ایک اور مثال امام الانبیاء نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی کو شکار کرتا ہے تیر کے ساتھ یا رائفل کا شکار کرتا ہے، جب وہ گولی شکار کو لگتی ہے تو وہ علادول شکار سے کراس کر جاتی ہے۔ وہ رائفل کی گولی ہو، وہ 2 نمبر شرح والی جو جو گن ہو جسے لوگ شکار کرتے ہیں، 2 نمبر شرح جس میں ڈالا جاتا ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ بڑا شکار کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ اور گن جو دوسری ہے کارتوس والی اور رائفل والی، یہ بھی میں نے الحمدللہ چلائی ہے۔ تو اس کا اگر آپ فائر کریں، ہمارے پاس بندوق تھی، وہ موری والا پیسہ نہیں ہوتا تھا، سوراخ والا، تو وہ اس گن میں رکھ کر، تو رائفل کی گولی 303 کی گولی بھی ہم چلاتے رہے ہیں، اس کو اللہ کے فضل سے اس گن نے چلایا۔ مثال صرف یہ نہیں ہے، جب آپ فائر کریں تو وہ شکار سے گولی نکل جاتی ہے، اگر اس کو چیک کریں تو گولی کے ساتھ کوئی شے لگی ہوئی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کو چیر کے نکلتی ہے، گن یا تیر اس کے نکل جاتا ہے۔ تو مثال امام الانبیاء نے دی ہے، دین سارے سے نکل گئے لیکن اثر اس پر کسی شے کا نہیں ہوا۔ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، درس دیے، درس لیے، مساجد بنائے، مدرسے بنائے، لیکن اس بندے کی عقیدے، عمل، اخلاق، روش، سیرت، کردار پر کوئی اثر نہیں، کوئی چھاپ ہوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ شرمائی جاتا ہے، یار میری حالت کیا ہے، میری عمر کیا ہے، میں اپنی شکل دیکھوں، عقل دیکھوں، ماحول دیکھوں، ماحولیات دیکھوں، کوئی شاید نہیں۔ جس طرح وہ شکار سے وہ تیر یا گولی یا ریفل نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ کسی شے کی محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح یہ دین سارے مراحل سے گزر کر لیکن کسی شے کا اس پر اثر نہیں ہوا۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا اسے۔
یعنی اس پر احکامات کا، آیات کا، بینات کا، تعلیمات کا، رسالات، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، فاتبعوا شیطان، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ کتنے بندے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ معاف کر دے، اچھے خاندانوں کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور آج بھی وہ لوگ شیطانوں کے پیچھے، شیطان کا شیطنت سے ہے، جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کے مقابلے میں مرزا جیسے بندے کو نبی بنایا ہوا ہے، اور قرآن کے مقابلے میں قرآن، سیرت مصطفیٰ کے مقابلے میں یہ، ان کو باقاعدہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں، اور ان کی سہولت کاریوں کے اندر باقاعدہ ان کا تعاون کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ فوج کے اندر لوگ ہیں، پولیس کے اندر لوگ ہیں، بڑے بڑے محکموں کے اندر لوگ موجود ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے صدیاں پہلے مثال دے کر فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان نے اس کو اپنا مرید بنا لیا، اور اس نے شیطان کی مریدی پہ جو ہے شیطان کو پیر مانا اور اس کی مریدی میں آ گئے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ بھٹکے ہوئے لوگوں، گمراہ لوگوں سے ہو گیا۔ حضرات توجہ کریں، اسی چلو پاویں تھوڑے ہیں لیکن جوندے ہیں نا انشاءاللہ، کوئی بات۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے قیامت والے دن شیطان ایک اعلان کرے گا، وہ کہے گا اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اس کی کتاب سچی، اس کا بیان سچا، تم نے سچے رب کو چھوڑا، تم نے سچے رسول کو چھوڑا، تم نے سچی کتاب کو چھوڑا، میں جھوٹا، میرا پروگرام جھوٹا، دو نمبری میں نے کر کے تمہیں گمراہ کیا، اور ظالموں تم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگے رہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہے، آؤ میرے ساتھ مل کر ادھر ہی جا کر مار کھائیں گے۔ بیس الورد المورود، بیس الرفد المرفود، قرآن بدترین وہ لوگ ہیں، بدترین وہ جماعت ہے جو شیطان کو پیر بنا کر اس کی پیروی کے اندر زندگی گزاری۔ بات کی سمجھ آ رہی تھوڑی بہت؟ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اپنی تمناؤں کو اس کے پیچھے لگا کے اپنی زندگی کو بیڑا غرق کر لیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ہم اس کو سر بلند کر سکتے، اگر ہم چاہتے تو اس کو روک پیدا کر کے، لیکن ہم نے ایسے کام نہیں کیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، قد تبین الرشد من الغی لیبلوکم ایکم احسن عملا، قوت اور ڈنڈے کے ساتھ ہم نمازیں پڑھانے، درس سنانے اور نیکی کرانے کا ہم نے قانون ہی نہیں بنایا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جبر کر کے، تشدد کر کے، کن پھڑا کے تینوں پنڈیاں کھوا کے چھڑنیاں۔ ایک کیس آیا نا میرے کو، اور 24 سب گھر پنڈیاں لائے، پنڈیاں پک گئیاں، ایک منڈا کہ میں نہیں کھانی، وہ کن پھڑا کے انہوں کوٹ کے پنڈیاں کھوا دیا، ان جو کھا لے گا۔ دین نے یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جبر کر کے کلمے پڑھانا، جبر کر کے اسلام قبول کرنا، جبر کر کے کن پڑھا کے درس سنانا، یہ اللہ کے قانون اور ضابطے میں ہے ہی نہیں۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ کیونکہ وہ حدیث سن لیں، یہ میں ممبر رسول پر مدینہ منورہ کئی بار ان علماء سے سنی جو فصل الخطاب فی البدی خطیب تھے اور بڑے فصیح خطیب تھے، شیخ عبدالبین صالح۔ تو کیا حدیث ہے قدسی؟ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا، فرمان یہ ہے تم میں سے سارے پہلے پچھلے انسان نیک سے نیک، اچھے سے اچھے انسانوں کی طرح سارے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی فائدہ، کوئی اضافہ تم نہیں کر سکتے، اور مینوں کوئی فائدہ نہیں۔ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم علی اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملک شیئا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ساری کائنات بد سے بدتر ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، میری بات ہے اسی طرح ہی چلے گی۔ بلکہ امام الانبیاء کو اللہ نے حکمن فرمایا پڑھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ پیغمبر کے صاحبزادے ہیں نا جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو بغاوت کر کے ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود قرآن نے ان کا کہ نقطہ نظر پیش کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین، پہلے قتل کرو، مار لو، تماشا بنا لو، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ تسبیح ڈنگیاں، سبحان اللہ، آپ پہ تسبیح پھیرو، چاڑو پھیرو، مسجد میں آؤ، پہلے کر لو جو ہوتا ہے، دین نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے جبر کر کے تو ہم ان کے سر بلند کر دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی ساتھ ہی چمٹا رہا، بیٹھا رہا، اللہ کی بات سننے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔
اور پاجی اسے تے بیٹھے ہیں جاؤ تسی، اور پاجی ایسے ہی تے بیٹھے ہیں تسی جاؤ کرو جا کر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ حلوے منڈے کھانے والے، منسلوے کھانے والے جہاد کا موقع آیا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس کے، تم جاؤ ساتھ اپنے اللہ کو لے جاؤ، جہاد کرو، جب فتح ہو جائے گی ہمیں بتانا، پھر حکومت ہم بنا لیں گے۔ کیا ہے یہ؟ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اپنی خواہش کی پیروی کرتے رہے، جو دل نے چاہا وہ کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اشارہ فرمایا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا فرمان کس طرف ہے، اس کی اندر کی خواہش و تمنا کس طرف ہے؟ تو اللہ کا فرمان رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی تمنا اور خواہشات کی عبادت کے طور پہ پیروی کرتا ہے، اس کو جو پوچھتا ہے رحمان رحیم کی بات نہیں سنتا۔ تو ایسے لوگوں کی پھر بات کیا اللہ نے فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے شخص کی، ایسی قوم اور ایسے افراد اور جماعت کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کا حصہ ہے، تم اس مثال کو نکال نہیں سکتے۔ کتے کا لفظ، خنزیر کا لفظ، ابلیس کا لفظ، فرعون کا لفظ قرآن سے تم نکال نہیں سکتے۔ فرمایا کتے کی جبلت یہ ہے اور اس کی فطرت یہ ہے کہ اس نے منہ کھولا ہے اور اس نے زبان باہر نکال ہانپ رہا ہے، تم اس کو مارو تب بھی، نہ مارو تب بھی، ڈنڈا اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، وہ ایک ہی لائن پہ لگا ہوا ہے، منہ کھولے ہوئے ہے، ہانپ رہا ہے، ہانک رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو فرمایا ایسے چول نے جس حالت میں ان کی یہی شکل ہے۔ تو کتنی مثال سخت اللہ نے دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، چھوڑو تب بھی وہی حالت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تم درس دو پھر بھی اپنی لائن پہ لگے، نہ درس دو پھر بھی لگے، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ اسی لائن پہ لگے ہوئے، اسی طرح مر جائیں گے۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ مثال دی۔ ان کے سامنے تعلیم رکھو، دعوت پیش کرو، قرآن آیت پیش کرو، ہاتھ باندھو، فرمایا وہ ایک ہی حالت پہ رہیں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا آیات، یہ اس قوم کی مثال جو کتے کے ساتھ دی ہے، ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، مسائل و دلائل کو جو لوگ نہیں مانتے ان کی مثال ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے۔ دلائل نبوت، علامہ بہقی رحمہ اللہ نے بہت بڑی کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام یہی ہے دلائل النبوہ، نبوت کے جو علامات، بیانات اور جو معجزات اور دلائل ہیں، نشانیاں، بہت ضخیم کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یہ رات اللہ کی نشانی نہیں، دن اللہ کی نشانی نہیں، کبھی بارش کا موسلادھار برسنا اللہ کی نشانی نہیں، یکدم بارش کا رک جانا نشانی نہیں، کبھی حبس کبھی ٹھنڈی ہوا، یہ تبدیلیاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ تو امام اللہ بھی فرمایا تھا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ کس موقع پر فرمایا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ جناب ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا، 18 ماہ عمر ہے، فوت ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں ان القلب یحزن والعین تدمع، آپ نے فرمایا دل غم زدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، میرے بیٹے تیری فراق اور جدائی سے ہم غمزدہ ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، کہیں گے وہی جو جس پر اللہ راضی ہے۔ تو اتفاق کیسے ہے؟ جس دن جناب ابراہیم کی وفات ہوئی سورج کو گرہن لگا، تو مدینہ منورہ میں خیل یا جس طرح بات ہے افواہ پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صاحبزادہ جو ہے لاڈلے کا لاڈلا عظیم شخصیت صاحبزادہ فوت ہوا ہے، تو سورج نے سوگ منایا ہے۔ یہ خبر پھیل گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پہنچی، آپ نے اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا، مسجد نبی میں لوگوں کو بلایا، بلا کر آپ نے خطاب کیا، لوگوں سنو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی بندے کی موت اور زندگی کے ساتھ ان کے بے نور ہونے کا تعلق نہیں۔ اللہ یہ سمجھانا اور ڈرانا چاہتے ہیں، یخوف بہما، اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، ادھر بھی اس کی حکومت ہے ادھر بھی اس کی حکومت ہے، تو اسی حکومت بناؤ یا ٹبو یا خجل ہو جاؤ، اللہ کا نظام ہے، اس پر ایمان لو۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں، آیات، ارشادات، فیصلوں کی تکذیب کرنے والے کی مثال بیان فرمائی ہے، اتنی گندی مثال، جو سخت مثال۔ لہذا فَقُصُصِ الْقَصَصَ، آپ بیان کریں، روایات پیش کریں، لعلہم یتفکرون، شاید غور کریں۔ کیا معنی ہے؟ کئی قوموں کی ہلاکت کے اسباب بیان کریں اور پوچھیں دنیا میں کتنے کتنے بڑے لوگ دنیا میں اور چلے گئے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن جیسے ہم نے دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں کیے، وہ کدھر گئے ہیں؟
اور جس طرح کسی نے تبصرہ کیا نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور تو کرو نا، حمان کدھر گیا ہے، نمرود کدھر گیا ہے، فرعون کدھر گیا ہے، سکندر اعظم کہاں گیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ان پر کون کو بیان کریں آپ؟ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ارشاد ہوتا ہے بدترین مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، ہمارے دلائل جن کی تکذیب کی انہوں نے، عقیدتاً، منہاجن، عملاً، قولاً، عمل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، روش کے ساتھ جنہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اسی کھاتے میں آتے ہیں۔ وہ انفسہم کانوا یظلمون، اپنی جانوں میں خود ظلم کرتے رہے۔ کیوں قرض لیتے ہو؟ کیوں سود کھاتے ہو؟ کیوں بدکاریاں کرتے ہو؟ کیوں خنزیر کھاتے ہو؟ کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن باقاعدہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ میرے علم میں ہے وہ واقعات، ہمارے شہر سے میں مثال دے رہا ہوں، میرے علم میں ہے نوجوان باقاعدہ گاڑیاں لینا، شراب رکھنا، بوتلیں رکھنا، پھر برائی کے اڈوں پہ جانا، پھر برائی کرنا، اور برائی کر کے پھر شیخیاں مارنا، پھر بیان کرنا ہم نے رات ایسے کیا تھا، پھر دوسرے شہروں میں جا کر خنزیر کی بوٹیاں ہوٹلوں میں بڑے بڑے رسلے کھانا، پھر فخر کرنا۔ تو فرمایا اگر یہ چال چلتے رہے تو پھر ظاہر ہے نہ عزت، نہ وقار، نہ حیا، نہ شرم، نہ مال و دولت، سب کچھ بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذبوا انفسہم کانوا یظلمون۔ توجہ ذرا فرمائیں جی، والد محترم حکیم طبیب بھی تھے، عالم بھی تھے، ماشاءاللہ چودھری بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو ہم ان سے سنا کرتے تھے، مریضوں سے کہتے اوے صحت کا خیال رکھا کرو، جس بندے کی صحت ٹھیک نہیں اس نیکی کی کریں گے تو برائی نہیں کر سکتا، تو سانو سمجھ نہیں سی بزرگ کیا کی۔ ایسا شخص جو نلائق ہے، حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھو، جس نے اپنی زندگی جوانیاں برباد کر دی ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا کھیل کھیلو، برائی کا چانس رکھو، وہ تو نلائق ہے، برائی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے لگوٹے کی حفاظت کرو، صحت سلامتی، ایمان نہ ایمان رہے، نہ حیا رہے، نہ لگوٹا رہے تو چھتر ہی کھاندہ ہے کروں میں دوباروں میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے میں گل سنا دیا تو پھر یہ اچھی گل ہے۔ بی بی تگڑی سی، جنہ دی نہیں ہو رہی فکر ہی کوئی نا، جنہ دی ہیں انہوں دی گل ہو رہی۔ تے بی بی نے مارے ڈنڈے بزرگ نو، خامد نو، وہ ڈنڈے کھا کے بیچارہ بوندل کے باہر نکل آیا، اگے مولوی صاحب مل پے تے انہاں پوچھا وہ منیا تو ایتھے کی کرنا؟ انہوں سے گل چ کہنے لگا حضرت میں نہ پریشان ہو گیا، کچھ چکر جے آئے نے، مینوں اپنا گھر نہیں لبدا پیا۔ تے حضرت آندے نے آ شبل جان میں تینوں گھر چھڈاونا، یہ نہیں پتا بی بی ڈانگ لے کھلوتی ہے۔ وہ مولانا مننے نو لے کے جب گھر داخل ہوئے، بی بی نے وہی ڈانگاں دو مولوی صاحب دے چڑیاں، تے بزرگ بھی اکھڑ گئے۔ تے بزرگ آندے نے منیا تو تے گھر لبدا پھرنا تے پنڈ بھی اپنا نہیں، گھر کتوں لبنا ہے؟ نہ عقیدہ ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، نہ خوراک ٹھیک، نہ لباس ٹھیک، نہ حیا، نہ شرم، ہے پکا سنی۔ یہ مثالیں اللہ فقصص القصص، بیان کرو لعلہم یتفکرون۔ فرمایا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر انہوں نے بیڑا گر کیا ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعوت ہے نا، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور سیدھا رستہ کسے کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک، یہ ہے وہ لوگ ہیں، اللہ ان کا رستہ دکھا۔ تو فرمایا جس کی پھر اللہ رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے، وہی ہدایت والا ہوگا۔ جس طرح جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں جا رہے ہو، میری طرف سے ہدایت نامہ آیا کرے گا، نبوتوں، رسالتوں، صحیفوں، کتابوں، پیغامات کے ذریعے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ، باقی سارے کلندر فارغ ہو گئے۔ تو وَمَن يُضْلِلْ، جو بھٹک جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سارے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسا سیدھا راستہ ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی موجودگی میں خطاً لکیر کھینچی۔ یہ خط وہ خط نہیں ہوتے یہ جس کو ہم زاویہ کہتے ہیں، 90 کا زاویہ، 90 کا خط، خط کھینچا، خط لکیر کو بولتے ہیں۔ خطاً وخط خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ، ایک لکیر کھینچی، پھر دائیں بائیں مچھلی کے کانٹوں کی طرح بھی آپ نے دائیں بائیں لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھی لائن جو یہ میرا راستہ ہے، وہذی سبل، اور سارے بھاجی ادھر ہی جانا نا، وہ باقی اتوں ہی سارے لینا نا جی۔ تو فرمایا یہ اپنی سبل الشیاطین فرمایا،
کیوں دوسری طرف جاتے ہو؟ مزہ کیا ہے؟ وہ دلچسپی شیطان نے جو ڈالی ہوئی بازی میں فرق کی پڑتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ سورت ایک ہے سورت جس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، جس کا نام سورت برات بھی ہے، سورت توبہ بھی کہتے ہیں. تو سنی بھابی شیعہ دیوبندی تبلیغی کتنی دنیا میں. کیوں جی پیر صاحب؟ تو کسی کو کہو یار مولوی جلیلوں کو ہو یار تو بسم اللہ جو تھے پڑھنے ختم سے تو اتنے بسم اللہ لکھا دے. اتنے نیکی نہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کی نیکی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو انہوں نے کہو یار اتنے قرآن شریف بسم اللہ لکھا دیو تو ویکو بھی زندہ رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ تابی پڑھ رہا ہے صحابی سے سبق تو صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑھائی. تو شاگرد نے پوچھا استاد جی باقی صورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے ادھر کیوں نہیں پڑھی؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں ہمارے استاد امام الانبیاء نے جب ہمیں پڑھایا تو انہوں نے نہیں پڑھی. تو انہوں نے پوچھا کیا آپ نے پوچھا تھا؟ آپ بول تو نہیں گئے کیا مسئلہ ہے؟ کہ پوچھا تھا. تو کیا جواب دیا تھا؟ تو کہنے لگے جواب دیا تھا، کہنے لگے رسالت باب جب جبرائیل نے وحی کی تھی نا تو جبرائیل نے بھی نہیں پڑھی تھی. تو انہوں نے پوچھا تو ہم نے پوچھا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ جبرائیل صاحب سے بھول گئے ہو کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا تھا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو جبرائیل امین فرماتے جب رب نے وحی فرمائی ہے نا مجھے فرمان جاری کیا ہے تو رب العالمین نے بھی نہیں پڑھی. الاسناد و مزیت و حاضر الامہ، یہ سند تو دین کی رب العالمین تک پہنچتی ہے. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں، کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا. رسول پاک فرما رہے ہیں کیوں؟ جبرائیل نے فرمایا. جبرائیل فرما رہے کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا. جدی سند ہی کوئی نہیں ملتی اور ڈس کے جا کے بک جاتا ہے. کھرا ہی ختم ہو گیا. کدی فیصل آباد کھورا ختم ہو گیا، کدی ڈس کے ختم ہو گیا، کدی جناب چمنڈے ختم ہو گیا، کدی چیکو سرکار دی قبر تے جا کے ختم ہو گیا، کدی کمکول شریف تے جا کے ختم. اگے کھرا ہی نہیں جانا. ایک کھرا جانا ہے مدینے تے مدینے والی کی لگوانی ہے مور. مور لگ گئی تو ستے خیرہ. یہ مدینے والی مور کوئی نہیں تو پھر بیڑا غرق. یہی ہے خسران. اللہ سے دعا کرو کہ رب السماوات ہمیں وہ تعلیمات نصیب فرمائے جو رسول پاک نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمان جاری کیا میرا بہتر زمانہ پھر بہتر زمانہ. پھر ایک اور فرمان جاری ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ لوگ نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. پوچھا گیا ومن یابا یا ومن ابا، کس نے انکار کیا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے اللہ کے رسول؟ آپ فرمائیں. تو آپ فرمائیں من اطاعنی، جس نے میری گل من کے تابعداری شروع کر دی تھی وہ تو جنت میں جائے گا. جس نے سن سنا کے تحقیق کر کے پلے گل بن کے دے پھر اس نے انکار کیا، سمجھ لو اس بندے کا جنت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ ہمیں توفیق دے. تو دوسری بات ہے کہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام نے پترا نے جب کرتا پیش کیتا نا اپنے بھائی دا جناب یوسف دا علیہ السلام تے انہوں نے کرتا کھولیا تے کھول کے کرتا انہوں ویکھیا کہ کرتا سارا سلامت ہے تے لہو نال بھریا ہے. تے یعقوب صاحب نے پوچھا وہ بھیڑیے نے کرتا پہلا اتاریا سی کھادا بعد ہی سی؟ تے بھائی آندے نے ابا جی پاویں اسی سچ بھی بولی تو مننا تے ہے کوئی نہیں. ایک کرتے پھولو، جدو کرتے پھولو گے نا تو مسئلہ واضح ہو جائے. جدو اسی گونگے بولے بن کے مولوی صاحب پوچھو نا اور روحاں تو آؤندیاں نے تے تواڈے کول آؤندیاں نے، ساڈے کول کوئی نہیں روح آؤندی. یہ ساری روحاں تواڈے کول ہی جاندیاں تے آؤندیاں جمعرات دے دن آؤندیاں جمعرات دن. میرا ایک سوال ہے جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے یا وہ اچھا ہے یا برا ہے اسی طرح ہی اگر اچھا ہے تو اس نے عبادی میں جان کی گوڑے گوڑے پانی ہے تو برا حال موقع دے پورے کھانے نہ آنے کے اسے. اگر وہ مندہ ہے اس کو آنے کس نے دینا؟ اے تھانے بندہ پھڑیا ہوئے تو انہوں نہیں چھڑ دے ساری ساری رات اتنے پائی رکھ دے تے جنہاں نو اللہ دے فرشتیاں نے کیتا ہوئے قابو وہ کس طرح آن گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ علمنا رشدنا، اللہ ہماری رشد و ہدایت کی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اس پر سلامتی کے ساتھ زندہ رہ سکیں. ارشاد ہوتا ہے جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کریں پڑھیں سنائیں ان کو نبا الذی، اس شخصیت کی اس ذات کی اس بندے کی خبر کہ کوئی خاص مخصوص شخصیت نہیں ہے، ضرب المثل ہے جو اللہ نے پیش فرمائی ہے. آتینا آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں اپنی معلومات تعلیمات دی ہو پرکھتا ہو جانتا ہو لیکن اس کے باوجود فن سلخ منہا، اس سے سانپ نکل جائے کسی شے کا اس پر جیسے شکار سے تیر نکلتا ہے کمان نکلتی ہے گولی نکلتی ہے اسی طرح اس بندے کو کسی شے کا اثر نہیں. فَأَتْبَعُ شیطان، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، وہ شیطان کی مریدی میں آ گیا. فَكَانَ بس ٹھیک ہے وہ گمراہ ہو گیا فارغ ہو گیا.
شیطان نے قسم اٹھائی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا اس نے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، وہ کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے گمراہ کیا ہے میں ان کا بیڑا غرق کروں گا، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے میں پورا ٹل لواں گا، اللہ عبادک المخلصین بچیں گے، باقی سارے رگڑے میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ہم چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں اس کو سر بلند کرتے، ولکنہ اخلد الیک، وہ چمٹا رز میں، یعنی پستیوں کے، زمین کا چمٹا کا معنی ہے نالائکیاں، پستیاں، گناہ گاریاں، وہ اس کی دلچسپی رہی، واتبع ہواہ، خواہش کی پیروی اس نے کی، فمثلہ کمثل الکلب، بس اس کی مثال کتے کی مثال طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پر آپ کو ڈنڈا اٹھائیں، پتھر اٹھائیں، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ ہانپتا بھی ہے، زبان نکالتا ہے، او تتر چھوڑ دیں تب بھی اسی طرح ہی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ مثال ایسی قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں، نشانیوں، دلائل کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، آپ یہ ضرب المثلیں بیان فرمائیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت آ جائے۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا آیاتنا، بدترین مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے رہے، انہوں نے اپنا بیڑا آب غرق کیا۔ من یہد اللہ، جس شخص کو اللہ ہدایت رہنمائی فرمائے، فہو المہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، خود ہی متقی بن کے، خود ہی نیک پارسا بن کے نہ بیٹھ جاؤ، رب جانتا ہے کتنا کو پاک صاف ہے، وہ کتنا کو پرہیزگار ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جو بھٹک گیا وہی سارے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہی